تو جتنا سمجھ جاتا ہے، آقا کہتے ہیں میں ایسا دین لے کے آیا ہوں، لیلوہا کنہارہا، اس میں دن ہے رات نہیں ہے۔ پھر مشکل ہو سکتا ہے؟ اب کتنا مشکل ہے، بریلی کا 100 عقیدہ، دیوبندی کا 200 عقیدہ، جماعت سے آپ کسی چیز میں پڑھے ہی نہ، آپ ایک چیز نوٹ کر لیں بس، قرآن حدیث میں جو ہے ہمارا ایمان ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے بس، جو سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، جو اختلاف میں اس کو چھوڑ دیا، قرآن حدیث کا حکم ہے پہلے بتا دیا، واللہ ورسولہ عالم، اس بات کو پھیرنا، نکالنا، لوگوں میں ڈالنا، اختلاف ڈالنا، آپس میں کینہ بغض ہونا، یہ ایمان کی علامت تو نہیں ہے۔ آقا جی نے نہیں کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، لن تدخلوا الجنت، جنت میں ہرگز نہیں جاؤ گے، ولن تؤمنوا، کبھی ایمان والے نہیں بنو گے، اس کا مفہوم ہے حتی تحابوا، جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہ ہو۔ تو میں یہی یہاں کہتا ہوں بھائی اختلاف تو ختم نہیں ہوگا، لیکن اختلاف میں اتنی احتیاط کرو جو رسول پاک کی زبان سے نکل آئے، ثابت ہو جائے قرآن سے، بغیر اختلاف کے اس کو تو ماننا ہے، اور جو اختلاف میں آ جائے اس کو واللہ عالم کہنا ہے۔ دیوبندی بھی ایسے کرتے ہیں، میرے پاس ایک دیوبندی لگ گیا، کبھی بریلی پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی دیوبندی پیچھے لگ جاتے ہیں، بغیر کسی سبب کے، جی اللہ کی قسم ہے نہ دیوبندی نہ بریلی، بس۔ ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ، اذا اصح الحدیث، اگر صحیح حدیث مل جائے تمہارا وہ مذہب ہے، انہوں نے کہا کٹر بنو، کٹر شیعہ، کٹر سنی، کٹر بریلوی نہیں، کٹر عاشق رسول، انشاءاللہ تعالی۔ اختلاف میں احتیاط کریں، کوئی مسجد ہو آپ نماز پڑھیں، اگر یہ پرہیزیں کی نا، اور کسی عالم کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں، اور اختلاف سے ان میں سے بچتے ہیں، اتفاق والی بات سب کی لے لیتے ہیں، خدا کی قسم دیکھنا آپ کی عبادت میں کتنا اثر آئے گا، آپ کے درود میں، کہ خدا تم سے راضی ہے، تم پھوٹ نہیں ڈالتے ہو، رسول اللہ تم سے راضی ہے، تم ان باتوں کو چھیڑتے نہیں ہو، والفتنۃ اشد من القتل۔ اب مکے مدینے جاتے ہیں، تم مکے مدینے خدا رسول کے لیے جاتے ہو، تو مکے میں جا کے نمازیں نہ پڑھنی، یہ وہابی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، بھائی جو ہیں نہیں ہے، تم کو ان سے کیا؟ اگر کسی نے فتویٰ لکھا ہے، فتوے میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، فتوے میں حسد بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو معافی مل جاتی ہے، علماء کو فتویٰ دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، ان کو دشمنی تو نہیں ہے خدا رسول سے لوگوں سے، تم احتیاط کرو، اللہ معاف کر دے گا، ان کے فتوے بھی تم کو معاف کر دے گا۔ تم مکے کے لیے گئے، تمہارا مکے پہ نظر ہو جائے، لاکھ نماز تم کو ملتی ہے، چھوڑ کے علیحدہ جماعتیں کرنا، جماعت سے نماز نہ پڑھنا بتا، جتنے آتے ہیں سب کی نماز نہیں ہوئی، مدینے میں جاتے ہیں وہاں نمازیں نہیں پڑھنی، علیحدہ پڑھنی۔ تم کو حضرت منصور کی محبت میں اس مسجد میں جماعتیں ہوتی تھیں، آقا جی کراتے، تم محبت سے جماعتیں پڑھو، تم ایسی باتیں کیوں لاتے، فلانے کا فتویٰ، فلانے کا فتویٰ، وہ فتویٰ غلطی سے بھی، غلط فہمی سے بھی ہو سکتا ہے، حسد سے بھی ہو سکتا ہے، کم علمی سے بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی چیزیں خدا معاف کر دیتا ہے علماء کو۔ آپ نے سنا حدیث میں آتا آقا جی کا مجتہد اذا اجتہد اصاب، مجتہد اگر اجتہاد کرے، علم میں کوئی اختلافی مسئلہ ہے، اصابہ صحیح اس نے مسئلہ نکال لیا، فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ اجر، خطا بھی کر دی تو تب بھی اس کو 1 اجر ملے گا، اس لیے اس نے علمی طور سے سمجھا، لیکن غلطی اس سے ہو گئی، ضد سے نہیں ہو جاتی غلطی، اس میں بھی اس کو ثواب ہے، بتائیں، تو پھر غلطی ہو جاتی ہے نا مجتہد سے، دیوبندی سے غلطی ہو سکتی ہے، بریلی سے ہو سکتی ہے، تو آپ کو ان باتوں سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جو علماء ہیں ان سے کی کیسٹیں میری پہنچاؤ، ان کو ایسے کرنے سے خدا کی قسم ان کی علم کی برکت چلی جاتی ہے، ان کی عمل کی برکت چلی جاتی ہے، ان پہ خدا سے رحمت دور ہو جاتی ہے، کیونکہ امت میں نفاق ڈالنا، ان کو اختلاف سکھانا، ان کے دلوں میں پھوٹ ڈالنا، یہ اللہ کو بھی نہیں پسند ہے، والفتنۃ اشد من القتل، رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، کہا اللہ من شک علی امتی، جو میری امت پہ مشقت ڈال تو مشقت ڈال، کہا تم ایمان ہے، تمہاری محبت ہے، تو محبت پیدا ہوگی، اختلاف کو چھوڑیں گے، احتیاط کریں گے، یا اختلاف کی باتوں سے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آدمی بیٹھ نہیں سکتا، تمہارے پاس کافر بھی بیٹھ سکتا ہے، تمہارے پاس دیوبندی بریلوی بھی بیٹھ سکتا ہے، شیعہ سنی بھی بیٹھ سکتا ہے، تم جہاں تک آقا کی قرآن دی ثابت ہے وہ باتوں میں چلو، جہاں اختلاف ہے بول بھائی آگے نہیں چلتے ہیں، اس بات میں اختلاف پیدا علماء کا،
بریلیوں کیا، دیوبندیوں کیا یا شیعوں کا، اس بات کو چھوڑ دینا ہے، اس بات میں نہیں جانا ہے۔ ہم کو خدا کے نبی نے منع کیا، پھر کبھی آپ کا اس سے اختلاف ہوگا؟ وہ کرتا آپ نہیں کرتے نا، آپ خدا رسول کو زیادہ پیارا لگیں گے۔ آپ نے قرآن حدیث پہ عمل کیا اور فتنے کو ختم کیا۔ اگر جانتے بھی ہیں کہ مسئلہ صحیح ہے، عقل میں نہیں آتا ہے، تو آقا جی نے کیا کہا ہے؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی سمجھ ہو۔ یہ سمجھیں گے نہیں اس بات کو کا دوسرا مطلب لیں گے، فتنہ ہوگا۔ تو وہ بات اگر سمجھ صحیح بھی ہے تب بھی مت بتاؤ ان کو۔ کیوں؟ آقا جی نے کہا تم دیکھتے اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں ہے، یہ بات بتا اس کا مطلب غلط لگے گا اور پھر فتنہ پڑے گا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ۔ تو یہ چیزیں عقل میں بھی ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم اللہ ناراض ہو رہا ہے، نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم درزی خطرہ تھان، نیم مستری خطرہ مکان۔ دیکھا دیکھا؟ ہاں، نہیں گھسنا یہ باتیں جیسے نیم نہیں گھسنا۔ پکی بات قرآن، پکی بات جناب حضرت محمد مصطفیٰ، ادھر تک اتفاق، اس سے علاوہ اختلاف آتا نہیں۔ جیسے محرم کے دن سے میں نے کہا آقا سے زیادہ کسی کی محبت ہونی چاہیے، آقا سے زیادہ کسی کا غم ہونا چاہیے۔ آقا جن کا ساری امت، سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف، میرے اکیلے کی ایک طرف۔ جب آقا جی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ نے ماتم کیا۔ اہل بیت رسول میں افضل اہل بیت، اہل بیت میں افضل اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین۔ جب آقا کی وفات ہوئی، انہیں زنا سینہ کو بھی کی، زنجیریں ماری، ایسے کام کیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور آقا جی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تم سارا امام حسین کی بات کرتے ہو، کرنی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کرنی چاہیے اتنی حضرت محمد مصطفیٰ کی کرنی چاہیے۔ ہاں، ان کو بولو امام حسین کے نام پہ روتے ہو، ہم بھی روتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ان سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے آقا کے نواسے ہیں، ہمارے سردار، ان کے نام پہ روتے ہو۔ تو ادھر میں کھلی باتیں کرتا ہوں بغیر اختلاف کے۔ تو آقا جی کی تعریف کیوں نہیں کرتے ہو؟ آقا جی کا آقا جی کے نام پہ کیوں نہیں روتے ہو؟ ان شیعوں سے پوچھو، خدا کے نام پہ کیوں نہیں آنسو نکلتے ہیں؟ یہ شیطان نے دھوکہ دیا نا۔ اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا نبی کی، امام حسین کی، یہ دھوکہ ہے۔ ان کی محبت میں بھی رونا امام حسین کی، اور آقا کی محبت میں زیادہ ہے، اللہ کی محبت میں زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑا نقص ہے۔ پھر میں نے کہا اگر تم کو امام حسین کی محبت تھی، ہم کو بھی ہے، لیکن تم بہت محبت کا زیادہ اظہار کرتے ہو۔ تو امام حسین نے کس چیز پر جان دی تھی؟ اس دین پہ جان دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں چلاتے اور یہ بیچ میں خرابیاں کرتے ہیں، اس حکم سے ان کی انہوں نے بیعت نہیں کی، اس حکم کے لیے انہوں نے جان دی، دی نہیں دی۔ تو تم جو جس چیز کے لیے انہوں نے جان دی، اس پر جان دو نا۔ یہ ایسے اپنے کو زنجیریں مانا، یہ تو خودکشی ہے۔ اسلام رحمت کا مذہب ہے، ایسے کام کرنے چاہیے، ایسی چیزیں بولنے چاہیے۔ آقا جی کا جو علم کو چھپائے گا، اس کی آگ، خدا آگ کی لگام منہ میں دے گا۔ آقا جی نے ایسے کام کیے ہیں، حضرت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ جی نے ماتم کیے، ایسے کام کیے، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا اور غلط رستے پر لگانا۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو جن چیزوں پہ انہوں نے جان دی اس چیز کو تم زندہ کرو، دعوت حسین کو زندہ کرو۔ خدا رسول کا حکم نہیں چلاتے تھے وہ لوگ، خدا رسول سے ہٹ گئے تھے، تو آپ ان کی حکومت کو نہیں مانتے تھے۔ یہی تھا نا۔ یہ صحیح ہے غلط ہے جواب دینا، اور کمزور ہو تو پھر دعا کرو ہماری طرف، دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو چیز خدا رسول نے نہیں کی ہے جی، اور خدا رسول سے آگے بڑھنا، یہ اپنے عمل کو تباہ کرنا ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ بدعت مصیبت میں لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں جو بدعت کرتا ہے، زمین آسمان فرشتے سب کی اس پہ لعنت ہے۔ جس پہ چیز پہ مسلمان اتفاق نہ کرے اس چیز میں بھی خیر، اس چیز کو بھی چھوڑ دیجیے۔ آپ دیکھو اتنے اولیاء اللہ وسارے ہوئے ہیں، کسی نے ایسے ماتم کیے ہیں؟ ایسے کام کیے ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ
قرآن میں جو خدا رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان یؤذون اللہ و رسولہ، اذیت دیتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ جس سے آپ محبت کریں اس کو کوئی گالیاں دے، سے اذیت ہوتی بڑی۔ آقا جی ابو بکر سے محبت کرتے تھے، کہتے ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ہے، اور شدت محبت سے کہتے تھے کہ میں سب کا احسان اتارا ہے، ابو بکر کا احسان رہ گیا، جس کا مفہوم ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے، ان سے بغض رکھنا۔ شیعوں کو پوچھو اپنے نام رکھتے ہو حضرت ابو بکر کا گھر میں، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے۔ آقا جی محبت کرتے، تم گالیاں دیتے ہو، آقا جی کو اذیت نہیں ہوگی، تو اس اذیت سے تمہارا بھلا ہوگا۔ خدا کی قسم میں شیعہ سنی بریلی بن کے اپنے مذہب کی سیر نہیں لے رہا ہوں، نہ میرے پاس مذہب ہے، میرا مذہب ہے جو ابو حنیفہ نے کہا، اذا اصح الحدیث فہو مذہبی، کہ صحیح حدیث مل جائے ہمارا مذہب ہے۔ اب سمجھے آپ؟ ہاں، تو اس لیے بعض شیعوں کو بڑا کرم ہوا، بعضوں کو نہیں ہوا، بعضوں تو شیعہ سے نکل کے توبہ کیے، بعض شیعہ سنی میں بڑے سوچ رہے ہیں، کیونکہ میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں ہمارا سلسلہ ایسا ہے، ہمارے اساتذہ نے ایسے کیا، وہ کہیں گے ہمارا بھی پیر ہے، ہمارا بھی اساتذہ ہے۔ لیکن جب کہا جائے حضرت محمد مصطفیٰ ایسا فرماتے ہیں، ان کے مقابل کسی نبی ولی کا کلام لا سکتا ہے کوئی؟ نہیں لانا چاہیے نا۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ صحیفہ کوئی خیبر سے ملا تھا حضرت عمر کو، آقا تو تواضع کرتے تھے نا، مجھے فضیلت نہ دو، فضیلت دینی چاہیے، یہ تواضع سے کہتے تھے، مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، خیر خلق اللہ ابراہیم، یہ تواضع سے کہتے تھے، وہ سب سے افضل۔ تو حضرت عمر کو ایک صحیفہ مل گیا تھا، تو آقا جی کے سامنے وہ پڑھ رہے تھے، تو آقا جی کی کچھ چہرے پہ جیسے کہتے ہیں کچھ ناگواری کے آثار تھے، ان کو خیال نہیں تھا، حضرت عمر کو پڑھ رہے تھے، ابو بکر کھڑے تھے ساتھ، کہا ان کی طرف تو نگاہ کرو، آقا جی کی طرف دیکھو، جب دیکھا تو آقا جی کی ناگواری کے نشان دیکھا، تو اسی وقت انہوں نے کہا حضرت میں رضی تو باللہ ربان، آپ سنیں میں اللہ پر راضی رب ہے، وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین ہے، وبمحمد النبی انور، آپ کو نبی رسول اپنا مانتا ہوں، رہبر مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، میں آپ کو سب کچھ مانتا ہوں۔ بڑا مانتے تھے حضرت عمر، پتہ اتنا مانتے تھے جب جناب علی دنیا سے وفات پائی، موت کا قانون پورا ہوا، حضرت عمر کہتے تھے جس نے کہا آقا نے وفات پائی ہے اس کی اس تلوار سے گردن اڑا دوں گا اگر زبان کھولی تم نے۔ اگر کسی نے زبان کھولی ہے تلوار سے اس کی گردن توڑ دوں گا، نہیں بولنا، یہ بات مجھ کو نہیں سنانا، میرے کان میں نہ پڑے گی آقا جی نہیں ہے۔ تو پھر ابو بکر نے تقریر کی کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ ہے، اور محمد مصطفیٰ نے تم کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا، خدا کی عبادت پہ لگایا، تم خدا کی عبادت کرو وہی چیز ہے، اور تم محمد کی عبادت کر کے خدا سے مر گئے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تم خدا کی عبادت کرتے ہو، خدا نہیں مرتا ہے، باقی موت ہم سب کو ہے۔ یہ اثر یہ دیکھا، اتنی محبت تھی حضرت عمر کو۔ تو آپ نے کہا کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، آقا جی نے کہا ہے، اور اسلام میں کوئی زیادہ مضبوط ہے اشدم فی الاسلام، وہ حضرت عمر ہیں، ان کو گالیاں دینی چاہیے۔ آقا جتنی محبت کا اظہار کریں اور اتنی محبت سے دل لگی کریں کہ اے عمر تیرا مکان جنت میں نے دیکھا تو میں اس کا مفہوم اس طرف نہیں گیا، میں کیا عمر کا مکان ہے، یعنی تو اتنا زبردست ہے، مجھے بھی تیرے مکان کو دیکھ کے تیرا خیال آیا، دل لگی کرتے تھے، اتنی پیار کی باتیں کرنا اور ان کو گالیاں دینا، آقا کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، آقا سے محبت کریں، اور آقا کی زبان کہتے جی صحابہ میں منافق تھے، ہم بھی کہتے تھے منافق، تو تم کو پتہ منافق تھے نہیں تھے، لیکن جن کون تھا کون نہیں تھا، لیکن جن کا تذکرہ قرآن میں آ چکا ہے یقول لصاحبہ، اور جن کا تذکرہ آقا کی زبان پہ آ چکا ہے وضاحت سے، وہ تو نہیں ہو سکتے نا ایسی گول مول باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اس سے بڑا خیال کریں، آقا جی کو پتہ تھا ایسا ہوگا، اس وقت ایسا تو نہیں تھا، پہلے ہی اشارے کر دیے تھے، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ تم کو خبردار کرتا ہوں، ہاں اس طرف خیال رکھنا،
اللہ اللہ فی اصحابی فمن حبہم فبحبی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے سے محبت کرتا ہے، فمن ابغضہم فببغضی، جو ان سے بغض کرے گا اس نے میرے سے بغض کیا۔ بتاؤ، ایسی چیزوں میں گھسنا، نبی کی ان کی ناراضگی منہ لینی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، شیعہ بریلوی سنی، یہ بظاہر تھوڑا بہت کوئی بنتا ہے، بنے جہاں تک بنتا ہے، لیکن جہاں آقا کا کلام آ جائے واضح کہ آقا جی نے واقعہ یہ بات کہی ہے، قرآن میں آ جائے واضح، وہاں سنی شیعہ بریلوی نہیں بننا ہے، وہاں عاشق رسول بننا ہے۔ سنی بریلوی شیعہ مذہب کا تھوڑا سا اسلام میں ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہاں جہاں قرآن حدیث سے ثبوت نہ ملے، پھر اجتہادی مسئلہ ہو، جہاں ثبوت تم کو مل چکا ہے، پھر شیعہ سنی بریلوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے پیدا، یہ بات آقا نے کہا، آقا کے مقابلے میں کسی کو لایا جا سکتا ہے؟ اس لیے اس حدیث میں یہی ہے نا، حضرت عمر صحیفہ ہی پڑھ رہے تھے تو آقا جی کی کچھ ناگواری تھی ماتھے پر۔ حضرت ابو بکر نے کہا ادھر تو دیکھیں، جب دیکھا تو آقا جی کچھ خوشی کی صورت نہیں تھی، تو پھر کہا میں اللہ پر راضی ہوں، میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور آپ میرے رسول بے محمد رسول۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباع، موسیٰ سے موجود بھی ہوتے اس کو گنجائش نہ ہوتی میری اتباع کرتے، میرے پیچھے چلتے وہ۔ دیکھا تو آقا جی کا اتنا بڑا مقام ہے، تو آقا جی کو چھوڑ کر انسان دوسرے کو مقابلے آقا جی کے وہ مسلمان ہے کہ رسول اللہ ایسے کہتے ہیں؟ اگر رسول اللہ کے نے ایک بات کہہ دی حضرت محمد مصطفیٰ نے، سارے نبی بھی کہیں وہ بات سمجھو چھوڑ دینی، آقا کی بات ہی ماننی۔